اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر سورے کا ہدف اور مقصد انشاءاللہ آج سے ہمارا پروگرام اسی ٹاپک پہ ہوگا، اور انشاءاللہ قرآن کی پوری 114 صورتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے لائی جائے گی، اور دعا کریں اللہ رب العالمین ہم ہر سورے کے تقاضے کو سمجھنے والے بنیں، اور انشاءاللہ ہماری نسلوں تک یہ کام جاری رہے۔ آئیے ہم آج سب سے اہم صورت، ویسے ہر صورت بہت ہی اہم ہے لیکن وقت کے تقاضے کے حساب سے آج ہم صورت لیتے ہیں سورہ حدید، صورت نمبر 57۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں مادیت یعنی میٹریلزم اور روحانیت کے درمیان توازن کیسے قائم رکھیں، اس تعلق سے یہاں اس صورت میں مختصر بڑے مفید انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور دو قسم کے لوگوں کے بارے میں بحث کی گئی۔ ایک وہ جو مادیت یعنی میٹریلزم کے پیچھے دوڑنے والے ہیں، مادہ پرستی ان کے اندر خوب رچ بس گئی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کی آیت نمبر 16 میں واضح فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل پسیج جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ بڑی اہم باتیں آئی ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت نہیں آ گیا کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی اس کی خدمت میں لگے رہیں، جو مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اس میں ہم لگے رہیں، قرآن کی خدمت میں ہماری زندگی بسر ہو جائے۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کی جو اس سے پہلے تھے، جن پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی لیکن وہ مادہ پرست بن گئے، مادیت کے پیچھے دوڑنے لگے اور مقصد حیات کو بھول گئے، تو اللہ رب العالمین انہیں جو فضیلت بخشی تھی وہ ان کا نزول آ گیا، اللہ نے ان کو فضیلت سے اس مقام سے ہٹا دیا، اور ہمیں آج موقع دیا کہ ہم ان کے مقام پر اس وقت آئیں گے انشاءاللہ، فضیلت والے مقام پر اس وقت آئیں گے انشاءاللہ جب ہماری زندگی کا مقصد ہم پورا کرنے لگے، یعنی خدمت قرآن میں ہماری زندگی بسر ہو جائے۔ اس کے بعد والا پوائنٹ آتا ہے روحانیت کا نعرہ لگانے والے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں جو روحانیت کا نعرہ لگاتے ہیں، پھر ان دونوں کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسے انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی یعنی ان کو فالو کیا، ان کے دلوں کو ہم نے نرم دل بنا دیا، نرمی ڈالی اور رحم ڈال دیا، اور ترک دنیا جو انہوں نے ایجاد کی
ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے ایسا کر لیا، مگر اسے نبھا نہ سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ ان میں سے جو ایمان لائے تھے ہم نے ان کا اجر انہیں دیا، مگر ان میں سے زیادہ نافرمان ہی تھے۔ ایک دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے جتنا حکم دیا اس کو کرنے کے بجائے اپنی طرف سے انہوں نے رہبانیت ایجاد کی، دین میں غلو کیا اور اس کو نیکی سمجھ بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بتایا جو مادہ پرست ہے اور ایک وہ بتایا جو روحانیت کا نعرہ لگائے، دین میں غلو کیا اور اس کو انہوں نے اللہ کی رضامندی کا ذریعہ سمجھا۔ اللہ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، جتنا اللہ حکم دیتا ہے وہی کرنا اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس کے بعد والا پوائنٹ ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یہ آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ مردہ زمین سے پودے اگانے پر قادر ہیں وہی اللہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اس کے بعد والا پوائنٹ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ بڑی اہم آیت آئی ہے کہ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین لقد ارسلنا رسلنا بالبینات کہہ کر روحانیت کی دلیل دی ہے، روحانیت کا پروف دے رہے ہیں۔ اس کے بعد انزلنا الحدید یہ کہہ کر مادیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسی سے یہ سورہ حدید نکلا ہے، جو مادیت یعنی حدید لوہا اس کا نام جو رکھا گیا ہے اسی سے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں روحانیت کی بھی دلیل ہے اور یہ مادیت پر بھی دلالت کرتی ہے یہ سورت، لیکن ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے ان دونوں کے مابین اس کا استعمال کیسے کریں، اللہ کا حکم کیسے مانا جائے، توازن کیسے قائم رکھا جائے، اس کے بارے میں یہ بات واضح کی گئی ہے۔ نہ تو ہم یہودیوں کی طرح مادہ پرست بن جائیں اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح جو ہے روحانیت کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کو نبھا نہ سکے وہ کام کریں۔ یہ دونوں کے بیچ جتنا اللہ حکم دیتا ہے اسی کام کو ہم انجام دیں۔ تو کچھ سبق نکلتا ہے ہمارے لیے جو ہم امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ بنی اسرائیل کی طرح دنیا پرست نہیں ہو، نہ ہی نصارہ کی طرح رہبانیت کی شیدائی ہو، بلکہ تم لوگ دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے والے ہو۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سابقہ صورتوں میں اچھے اور برے کی تقسیم بتائی گئی ہے، اس سورے میں نہ صرف اچھے بننے کی تلقین کی گئی بلکہ ابھارا گیا، جنت کے حصول کے لیے ابھارا گیا۔ لیکن یہود کے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے تھے اور تکبر کا شکار ہو کر ان کے دل اطاعت سے خالی بن گئے، اور نصارہ بہت زیادہ ہی نرمی اور عبادت میں غلو کر کے رہبانیت کا شکار ہو گئے۔ لہذا اپنے آپ کو متوازن رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اعتدال پسندی بڑی دولت ہے۔ دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلو کریں اور رہبانیت۔ اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے
جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد حدیث آتی ہے مسلم کی حدیث نمبر 1010، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی مگر اس میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی عطا کر۔ اس طرح ایک اور ہم پوائنٹ لے لیں گے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہ 20ویں آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا، اپنے آپ کو بڑا بتلانا، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں تم اس کو دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ چند روزہ زندگی، وقتی سامان، وقتی زندگی، اس کے لیے آدمی اپنے آپس میں فخر و غرور، اموال اور اولاد کی کثرت میں دوسرے کا مقابلہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسان بارش کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے، پیداوار کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کبھی یہی بارش تباہی کا سامان بنتی ہے، پھر وہ اس طریقے سے ایک دم جو دھوکہ محسوس کیا ہے، جو محنتیں اس کی بالکل ایسی جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو چورا چورا ہو جاتی ہے کھیتی پیداوار وغیرہ، بس اس کی محنت ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان یہ جو کھیل تماشا بنا لیا زندگی کو، مقصد کو بھول گیا، زینت کے پیچھے پڑا رہا، فخر و غرور کی زندگی بنا، مقصد حیات کو بھول گیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی رہیں گے جنہیں آخرت میں سخت ترین عذاب دیا جائے گا، اور کچھ لوگ جو اپنے مقصد کو پورا کر لیے انہیں اللہ کی مغفرت بھی ملے گی، رضامندی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور اللہ نے یہ واضح کیا ہے، دیکھو دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو دیکھو یہ دھوکے کا سامان ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، پھر انسان اس طرح غور کیوں نہیں کرتا، اس رب کا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتا؟ اس کی بندگی میں اور اپنے مقصد کو پورا کرنے میں، اس دنیا کے آنے میں جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہم نے بھیجا ہے ہم کو ایک مقصد کے لیے خاص، اس کو پورا کرنے میں وقت کیوں نہیں لگاتا؟ سورہ حدید کہتی ہے مادہ پرستی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، یہودیوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور سورہ حدید یہ کہتی ہے روحانیت میں غلو، یعنی رب کے احکام میں اپنی طرف سے انہوں نے غلو کیا، زیادتی کی، ان کا انجام کیا ہوا۔ سبق لو، ان دونوں کے درمیان توازن کو قائم رکھو، بیلنس رہو، اور اللہ جتنا حکم دیتا ہے اسی کو، جیسے سورہ حشر میں آپ کو انشاءاللہ آگے معلوم ہو جائے گا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جتنا رسول کہہ رہے اتنا ہی کرو، جتنا کیے اتنا ہی کرو، اور جس چیز سے منع کیے اس سے رک جاؤ۔ پتہ چلا کہ ہم تمام کو یہ تمام باتوں پر
گہری غور و فکر اور سوچ کی ضرورت ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح علم عطا فرما، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما اور صحیح علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.